الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى هذا فيقال باستغفار ولدك لك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف، تمام حمد و ثنا، تمام کبریائی، تمام شکر، تمام عبادتیں اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام مخلوق کا اکیلا خالق، تمام مملوک کا اکیلا مالک، تمام مرزوق کا اکیلا رازق، اس کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں۔ عظیم اس کی شان، پیارے اس کے نام، بلند و بالا اس کی صفات۔ ہواؤں کو حکم دیتا ہے کہ ابروں کو جمع کرو، پھر آسمان سے ان ابروں سے بارش برساتا ہے جس پر چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے۔ کبھی یہ بارشیں اس کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں تو کبھی یہ بارشیں اس کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی جو آسمان میں ابر جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ان ابروں سے رحمت والی بارش ہم پر برسا دے، آمین یا رب العالمین۔ صلاۃ و سلام، اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے موت اور موت کے بعد کے احوال کی خبر ہمیں دی اور زندگی میں اچھے اثرات چھوڑنے کی تاکید فرمائی، اور یہ حقیقت بیان کر دی کہ انسان جیسے کرے گا ویسے اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ ان کان خیرا فخیر و ان کان شرا فشر، خیر ہو، خیر کرے تو خیر ملے گا، شر کرے تو شر ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد 23 جمادی الاولیٰ 1447 ہجری مطابق 14 نومبر 2025 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ جس موضوع پر آج خطبہ ہوا ہے وہ ہے
اچھے اثرات چھوڑیے، اچھے اثرات چھوڑیے۔ مطلب خطبے کا، آج خطبے میں بتایا گیا کہ انسان کی موت جو یقینی ہے، تو اگر وہ موت سے پہلے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، نیکیاں کرے، عبادتیں کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے، تو یہ اس کا اچھا اثر ہوگا جو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ اولاد دعا دے گی، لوگ اچھی دعاؤں میں اس کو یاد رکھیں گے، اس کا ذکر جمیل ہوگا، اچھی یادیں ہوں گی اس کی، لوگ دعا دیں گے اس کو، بڑا اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، بڑا محسن تھا۔ اولاد کہیں گے ابا جان یا ہماری امی بڑی نیک تھیں، ان کے لیے دعائیں کریں گے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے وہ۔ لیکن اگر انسان مرنے سے پہلے اچھے اثرات نہ چھوڑ جائے، ظالم ہو اور خبیث ہو، بچوں کی غلط تربیت کرے، لوگوں کو ستائے، لوگوں کو مارے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلے، تو یہ برے اثرات ہوں گے، لوگ اس کو برے نام سے یاد رکھیں گے۔ ہو سکتا اس کی اولاد بھی اس کو بد دعا دے، اچھا ہوا مر گیا ہمارا باپ، بڑا ظالم تھا۔ یا ہماری امی اچھی میں چلی گئی، امی نے بہت پریشان کیا ہم کو، ہماری امی نے ہم اولاد کے درمیان انصاف نہیں کیا، کیا جواب دے رہی ہیں خبر میں نہیں پتا، ایسے جملے بولیں گے، لوگ سکون کی سانس لیں گے، اچھا ہوا چلا گیا دنیا سے، بہت ظالم تھا، بڑا پریشان کرتا تھا۔ تو دونوں میں سے ایک حالات انسان کی ہوتی ہے، انسان کوشش کرے کہ اس دنیا کی زندگی میں ایسے اچھے کام کرے کہ لوگ مرنے کے بعد اچھا یاد رکھیں اس کو، لوگوں کی زبان سے اس کے لیے ذکر جمیل ہو، لوگ دعا دیں، بچے اس کے حق میں دعا دیں، لوگ دعا دیں، لوگ اچھے جملوں میں اچھی طریقے سے اس کو یاد رکھیں، تو ظاہر بات ہے انسان اس کے لیے اچھے کام کرے۔ اور یہی بتایا گیا اپنے اچھے اثر چھوڑ جائیے، الاثر الجمیل بعد الموت، مرنے کے بعد اچھے اثرات، کہ آپ اگر اچھے کام کریں گے، نیکی کریں گے، اچھی زندگی گزاریں گے، تو یہ اچھے اثرات ہوں گے جس کا فائدہ آپ کو مرنے کے بعد بھی ہوگا۔ اور موت طے ہے، انسان اس زندگی میں اچھے اعمال کرے، اور اچھے عمل کا موقع ہے، آج بھی کل بھی، ماضی میں بھی تھا، کیا یا نہیں کیا، ہم سب اپنے آپ سے ہم سب اپنے آپ کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ حال میں ابھی آپ یہ ترجمہ سن رہے ہیں، یہ اچھا عمل ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ موت اچانک آئے گی، ایسے نہیں کہ آپ کو تھوڑا ٹائم ملے کہ کچھ نیکیاں کر لیں، آپ تھوڑا وقت ملے کہ آپ توبہ اور استغفار کر لیں، اچھے اثرات دنیا میں چھوڑ کر جائیں، وقت نہیں ملے گا، کیونکہ موت بتا کر نہیں آتی ہے۔ پہلی آیت جو خطبے میں خطیب صاحب نے پڑھی، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت کی گھڑی آتی ہے تو لمحہ بھر نہ آگے زندگی بڑھتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی، جس وقت ہمیں مرنا ہے ہم اس وقت مر جائیں گے، جس گھڑی ہماری موت لکھی ہے اسی گھڑی، اسی ساعہ، اسی وقت، اسی لمحہ ہماری موت آنی ہے، پھر موقع نہیں ملے گا۔ اچھا وہ گھڑی موت کی، وہ موت کا وقت جو مقرر ہے، طے شدہ ہے اللہ کی طرف سے، کیا ہمیں معلوم ہے؟ کسی کو نہیں پتا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کب اس کی موت آئے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اچھے اثر چھوڑ کر جائیں، اچھی یادیں چھوڑ کر جائیں، نیک عمل کریں۔ ہوگا کیا ہماری زندگی کا پتہ ہے؟ کتنے جملے ہم سنتے ہیں آئے دن، ماتا فلان، ماتا فلان، ماتا، ارے فلاں صاحب کی موت ہو گئی، فلاں بچہ مر گیا، بچوں کے بارے میں سنتے ہیں، فلاں نوجوان کی ڈیتھ ہو گئی، فلاں انسان کی موت ہو گئی، بس ختم، یہی جملہ، ماتا فلان، فلاں کی موت واقع ہو گئی، آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن انسان عمل نہیں کرتا ہے۔ موت کا فرشتہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے، جس کی روح جب قبض کرنے کے لیے اس کو حکم ملا ہے
اس وقت وہ آئے گا جسم سے روح نکال کے لے کے چلے جائے گا. جیسے ہی روح جسم سے نکلے گی پھر ختم. انسان جو چلتا پھرتا آپ کو نظر آتا ہے وہ میت ہوگا. میت لاش اس کی پڑی رہے گی، حرکتیں اس کی بند، سانس اس کی بند، روح جسم سے نکل چکی. اب کچھ نہیں کر سکتا، کوئی عمل نہیں کر سکتا، نہ اچھا کام نہ برا کام. ہم بات اچھے عمل کرتے، اچھے اثرات نہیں چھوڑ. ختم، فنش. اور میں نے بولا تھا اس سے پہلے بھی، ایک مرتبہ استغفراللہ نہیں پڑھ سکتا. ہونٹ کی حرکت بند، سانسیں بند، نگاہیں بند، سب کچھ ختم. انسان کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، یہ نعمت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. حیاتک قبل مماتک، ان میں سے ایک ضروری چیز زندگی ہے، اس کو مرنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو. اس زندگی کو، اس لائف کو، اس جیون کو موت سے پہلے، مرنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو. کیا مطلب غنیمت سمجھنا؟ عمل کرو، نیکیاں کرو، اچھے اثرات چھوڑ کر جاؤ. انسان کو لمبی عمر دی جاتی ہے. 60 سال لوگ زندگی گزارتے ہیں. 60 سال، 70 سال، 50 سال. موقع بہت ملتا ہے نیکیاں کرنے کا. سنتے بھی ہیں لوگوں کی مرنے کی خبریں، جنازے بھی دیکھتے ہیں، قبرستان بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عبرت نہ حاصل کرے انسان، نہ اصلاح کرے، اپنی فکر نہ کرے، تو پھر پچھتائے گا. اب دیکھیے، ابھی میں بتا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں نا. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو میں اور آپ جانتے ہیں جو مر چکے ہیں، اچھے تھے، اچھے اثرات ہیں، ہم ان کا خیر میں نام لیتے ہیں، زبان سے دعائیں نکلتی ہیں ان کی. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سارے اچھے تھے. تابعین دیکھتے جائیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے دیکھتے جائیے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ پرانے لوگ. اس کے علاوہ علماء، ائمہ جن کا ذکر جمیل، دعائیں ہیں زبانوں پر، جب ان کا نام آتا ہے دعا دیتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ. ہے کہ نہیں؟ کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ؟ دعا. امام، شیخ الاسلام. علماء کتنے ہم جانتے ہیں، فلان فلان فلان، جو یہاں کے ہوں، ہمارے ملکوں کے ائمہ، علماء، نیک لوگ، محلے کے اچھے لوگ، ہمارے خاندان برادری کے اچھے افراد جو گزر چکے ہیں، اپنی نیکیاں لے کر چلے گئے. آج ہماری زبانوں پر ان کا جب ذکر آتا ہے، ان کی یاد جب بھی ہوتی ہے کسی مجلس میں، صبر لوگ بہت اچھے آدمی تھے، نیک تھے. میں نے ہمیشہ ان کو نیکی کرتے ہوئے دیکھا ہے. بڑے پابند تھے، بڑے نیک تھے، میرے ساتھ انہوں نے بڑے اچھے احسان کیے، مجھ پر ان کا احسان ہے. لوگ دعائیں دیتے ہیں ان کو، یہ ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں. اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. برے لوگوں کا ذکر ہے، چھوڑو بھائی اس کا نام مت لو، بولتے ہیں لوگ. چھوڑو، مرنے والے کو برا بولنے کی احکام نہیں ہے، مرنے والے کو برا نہیں بولنا، ایسا بولتے ہیں. چھوڑو اس کا نام پسند نہیں کرتے سننا. یہ برا اثر وہ چھوڑ کر گیا. اور حدیثیں بھی موجود ہیں، آپ جانتے ہیں نا، جنازے میں جلدی کرو، اس کو اس کی منزل تک پہنچاؤ، پہلی منزل تک. خیر ہوگا، اچھا تھا تو اپنی اچھائی کی بدلہ اس کو جلدی مل جائے. برا تھا تو گردن سے اپنے کاندھوں سے اس برے جنازے کو جلدی ہٹا دو گے. تو خیر ہوگا یا شر ہوگا؟ صاحب خیر تھا یا صاحب شر تھا؟ انسان جو ہے نیکیاں کرے، اچھا اثر کرے، علم حاصل کرے، علم پھیلائے لوگوں میں. تو علماء کے لیے کتنی دعائیں لوگ دیتے ہیں. دیکھیے آپ، عالم کی موت عالم کی موت کہتے ہیں. آپ دیکھیں کتنی دعائیں علماء کے لیے دیتے ہیں. تو علم پھیلانا، علم چھوڑ کر جانا دنیا میں بہت. آج علماء کا جب بھی ذکر آتا ہے، جنہوں نے علم حاصل کیا، لوگوں میں علم پھیلایا، لوگ کتنی دعائیں دیتے ہیں. اور ان کی ذاتی زندگیاں، سبحان اللہ، انہوں نے کتنے خیر کے کام کیے ہیں. وہ غربا، فقراء، مساکین، محتاجین، وہ بھی ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. فلاں عالم صاحب، فلاں شیخ صاحب ہمارا بڑا خیال کرتے تھے، بڑا انہوں نے ہماری مدد کی، بڑا انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. اسی طریقے سے مال بھی ایک ذریعہ ہے جس سے انسان اچھے اثرات چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو مال سے نوازا ہے، وہ غربا کا، محتاجوں کا، فقیروں کا، ضرورت مندوں کا خیال کرتے ہیں.
تو وہ ضرورت مند ان کو یاد کرتے ہیں، بڑا ہمارا خیال کرتے تھے، اللہ اکبر۔ تو مال کے ذریعے، اچھا صرف علم اور مال ہی نہیں ہے، خطیب صاحب کہہ رہے ہیں رحمت، شفقت، احسان کے ذریعے آپ لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر کریں، اچھے اخلاق سے رہیں۔ تو وہ اچھے اخلاق، ٹھیک ہے آپ عالم نہیں تھے، آپ کے پاس دولت نہیں تھی، لیکن اچھے اخلاق آپ کے تھے، تو وہ اچھے اخلاق یاد کیے جائیں گے، زبانوں سے دعائیں نکلیں گی آپ کے اچھے اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے۔ تو یہ بھی رحمت، رحم و کرم، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان اچھے اثرات، اچھی نیکیاں، اچھے اعمال کر کے جائے، چھوڑ کر چلے جائے، تو یقیناً اس کے لیے جو ہے خیر ہی خیر ہوگا۔ اور سب سے اچھا اثر اگر انسان دنیا میں چھوڑ کر جا سکتا ہے علم کے علاوہ، نیک اولاد۔ بچے کس کے نہیں ہیں؟ میرے بچے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے بچے ہیں، ہم سب کی اولاد ہے۔ یہ اولاد اگر نیک ہو، یہ اچھا اثر ہوگا۔ یہ سب سے بہترین اثر ہم چھوڑ کر جا سکتے ہیں علم کے بعد، نیک اولاد۔ کیونکہ اولاد تو ہے سب کی، کیا ہم نے ان کو نیک بنایا ہے؟ ایسے بنایا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا دیں گے ہمارے مرنے کے بعد؟ ہاتھ اٹھانا ان کو معلوم ہوگا، نماز یاد رہے گی ان کو، نماز پڑھیں گے دعا کریں گے، نہیں نماز چھوڑیں گے دعا چھوڑ دیں گے۔ دیکھیے آج ایسے ایسے بچوں کو میں نے دیکھا ہے قبرستان میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے، بیٹا باپ کی خبر ہے وہاں، ابھی بات کو، ابھی قبرستان سے باہر نہیں گئے، بیٹے کو دیکھ رہے ہنس رہا ہے دوستوں کے ساتھ۔ یہ کیسا بیٹا ہے بھائی؟ جنازہ ابھی تدفین ہوئی ابا جان کی ان کے، اور بچہ جو ہے مذاق کر رہا ہے دوستوں کے ساتھ۔ اب اس دن کا یہ معاملہ تھا، اس کے بعد اس کی زندگی کیسی ہوئی ہوگی؟ ایک دم شوق ہوا، میں حیران ہوں۔ پہلا واقعہ میں نے دیکھا جدہ میں، قبرستان میں، انڈیا کے بچے کا، ابا کی قبر اور بچہ ہنس رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ ایسے بھی بچے ہیں جن کے والدین فوت ہوئے سالوں گزر گئے، لیکن آج بھی آنکھوں میں ان کے آنسو آتے ہیں، ابا کے لیے دعائیں دیتے ہیں، امی کے لیے دعائیں دیتے ہیں۔ نیک اولاد، ان کو نیک کس نے بنایا؟ اللہ کے فضل کے بعد آپ نے بنایا۔ اولاد ہماری ہے، ان کو اچھے کرنا، اچھے بنانا، برے بنانا۔ ہمیشہ بولتے ہیں ایک ہی فکر ہے بھائی، ایک ہی فکر، اعلیٰ سے اعلیٰ دنیا کی تعلیم دو، اچھا کمائے گا، اچھا کھائے گا، اچھا زندگی گزارے گا، بس یہی، اسی میں ٹائم پورا سب کا جا رہا ہے۔ دیکھیے جی پورے اس میں ہے، اس میں کوئی پیچھے نہیں ہے۔ اور یہ غلط نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے دنیا کی، اچھا کھائے، اچھا پیے، اس کو فائنینشیل پرابلم فیس نہ کرے جو ہم نے اپنی زندگی میں کی، گڈ، اچھی چیز ہے، لیکن دین کا کیا کیا آپ نے؟ اس کے دین کے معاملے میں آپ نے کیا کیا؟ دعا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مشہور حدیث ہے، جانتے ہیں آپ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنت میں انسان کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ وہاں درجات ہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے کتنے درجات ہیں؟ کتنے؟ 60؟ نہیں بیٹا، 60؟ جنت میں 7 درجات ہیں؟ نہیں، 100۔ فرقان صاحب 100 درجات ہیں۔ ان فی الجنت 100 درجہ، جنت میں کتنے درجات ہیں؟ 100۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں جب انسان کو جنت میں درجہ بلند کیا جائے، وہ کہتا ہے انا ھذا، یہ جو بلندی مجھے دی جا رہی ہے، یہ جو جنت میں، کس وجہ سے؟ جواب دیا جائے گا آپ کا بچہ دنیا میں آپ کے لیے استغفار کر رہا ہے، آپ کی اولاد آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہی ہیں، اس دعاؤں کی وجہ سے یہ درجات کی بلندی آپ کو جنت میں دی جا رہی ہے۔ بچہ دعائیں مغفرت کرے والدین کے لیے، کیا ہمارے بچے کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہر شخص اپنی اولاد کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، ہر شخص اپنی اولاد کو اچھی طریقے، اپنے بچوں کو اچھا چھوڑ کے جائیے، نیک بنائیے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا زبردست جملہ ہے، کہتے ہیں جن لوگوں نے بچپن میں اپنی اولاد کی تربیت میں لاپرواہی کی، جن لوگوں نے اپنی اولاد کی بچپن میں، کیونکہ تربیت بچپن میں ہوتی ہے، تربیت کی ایک عمر ہوتی ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے، اس میں انہوں نے لاپرواہی کی، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ بڑے ہو کر نالائق ہوں گے، بدتمیز بد اخلاق ہو جائیں گے۔
بلکہ ان کا جملہ ایگزیکٹلی یہ تھا، بچوں کی جو خرابی ہوئی ہے، بچے جو نالائق، بے ادب، بد اخلاق ہوئے ہیں، بچپن میں ان کے ماں باپ کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ یہ ورڈز ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ۔ تو یہ کبھی لاپرواہی نہیں۔ عام طور پر کیا ہے، میرے بچوں کو اچھا کھلانا، اچھا پلانا، اچھا کھلانا، اچھا پلانا، اسی میں ٹائم ختم ہو گیا، بچے بڑے ہو گئے، کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں کی۔ اب ان سے پوچھیں، ہمارے ابا نے کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں کی ہے، اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اچھا چھوڑا ہمارے لیے۔ تربیت دینی اسلامی، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ حلال و حرام میں فرق نہیں کر رہا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اس کو نہیں معلوم، دعا کے آداب نہیں معلوم، دعا کا طریقہ نہیں معلوم۔ آپ کے مرنے کے بعد دعا دے گا آپ کو؟ دعا دے گا آپ کو؟ سوچیں، وہ بھول جائے گا آپ کو، جی بھول جائے گا۔ قبرستان ایک دن، 2 دن، 1 مہینے تک یاد رکھے، اس کے بعد خلاص ختم ختم۔ اذا مات الانسان انقطع عمله، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشہور حدیث ہے یہ بھی، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم، کچھ نہیں کر سکتا نا مرنے کے بعد، سوائے 3 چیزوں کے۔ کیا مطلب؟ مرنے کے بعد کرے گا وہ عمل 3 کام؟ نہیں، 3 کام ایسے ہیں جو اگر مرنے سے پہلے اچھے اثرات ہیں، چھوڑ کر جائے، مرنے کے بعد اس کو فائدہ ہوگا، اس سے مرنے کے بعد فائدہ ہوگا۔ فیوچر کے فائدے کے لیے دنیا میں کتنے کام کرتے ہیں لوگ، گارنٹی نہیں ہے، یہاں گارنٹی ہے، فلاں جگہ پیسے لگاؤ بہت پیسے ملیں گے، لوگ گھر بیچ کے پیسے لگا دیے، برباد ہو گئے، پچھتا رہے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ بولے وہ پتہ نہیں کوئی کنٹری میں ہے، وہ پیسے بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ، وہ فلاں کو ملا، فلاں کو ملا، فلاں کو ملا، اچھا لو ہم بھی لو۔ لوگوں نے پورے ہندوستان میں پیسے ڈالے، اپنے گھر بیچ کر، دکانیں بیچ کر۔ میں پچھلی مرتبہ بمبئی گیا تھا، لوگوں نے کہا دیکھو یہ ٹیلر ہے، یہ اس نے جو ہے اپنی دکان بیچ دی، جس پر اس کا گھر چلتا تھا، بیچ کر پیسے لگایا وہاں۔ کیوں؟ وہ سمجھا پروفٹ پروفٹ پروفٹ، فائدہ ہوگا فائدہ ہوگا، پیسے لگا، نقصان ہوا بہت زیادہ بہت زیادہ۔ آج رو رہے ہیں۔ صحیح علماء سے مشورے بھی نہیں کیے، خیر وہ الگ مسئلے ان کے، وہ چھوڑیے۔ آدمی جو ہے ڈوبنے کے بعد کہتا ہے مجھے ذرا گر گیا ہوں میں پانی میں، اندر ڈوب رہا ہوں، ذرا آ جائیے بچا لیجیے۔ گرے کیوں؟ گرنے سے پہلے پوچھے کیوں؟ کودوں نہیں کودوں اس میں؟ تیرنا نہیں آتا تھا نا، تو کودنے سے پہلے پوچھ لینا تھا، مجھے سوئنگ نہیں آتی ہے شیخ صاحب، کودوں اس میں؟ آپ اندر بچا سکتے ہیں، اندر آ کر، آپ کو تو تیرنے آتا ہے۔ تو بہرحال وہ الگ مسئلے ہیں لوگوں کے، پرابلمس وہ بولتے ہیں سر پہ جب پڑتی ہے اس کے بعد ہوش آتے ہیں، جب ہوش آتے ہیں، جب آنکھیں کھلتی ہیں، جب سمجھتے ہیں ذرا اب کیا کروں میں، پہلے کہاں تھے آپ؟ پہلے کیوں نہیں پوچھے؟ نہیں، وہ لالچ میں پیسوں کی۔ بہرحال انسان دنیا میں ایسے بہت سارے کام کرتا ہے ایک امید پر کہ مجھے فائدہ ہوگا دنیا میں۔ یہاں پکا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، 3 کام اگر کر کے جاؤ، یا 3 میں سے کوئی ایک کام، پکا فائدہ ملے گا۔ یہ 3 اچھے اثرات کیا ہیں؟ 3 زبردست۔ صدقہ جاریہ، 1 علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، 2 نیک اولاد جو دعا دے، 3۔ میں اور آپ 3 میں سے ایک کام یا تینوں کام کر سکتے ہیں۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ ایسی کوئی نیکی کریں جس سے لوگوں کو عامت المسلمین کو فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، کنواں کھود دینا، پانی کا بندوبست کر دینا، نل وغیرہ کا انتظام کر دینا، مسجد بنا دینا، مدرسے، دینی، کوئی بھی خیر کے کام جس سے عام لوگوں کو فائدہ ہو۔ یتیموں کے لیے کچھ بندوبست کر دیں، بیواؤں کے لیے کچھ انتظام کر کے جائیں، صدقہ جاریہ ایک کر سکتے ہیں، ہے لیکن وہاں نہیں نکلتے، بیٹی کے ولیمے میں نکلتے پیسے، یا گھومنے پھرنے کے لیے پیسے برابر نکلے، ہاسپٹل میں بولے پورے لے لو میرا آپریشن صحیح ہو جائے، بس پورے لے لو، اور جب جان دینا تھا وہاں تھوڑے مانگے تو وہاں وہ تھوڑے بھی نہیں دیے۔ یہ الگ مسئلہ ہے پیسوں کا۔ دوسری چیز علم جو چھوڑ کر جائیں، آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ عالم دین ہیں، یا اللہ پاک نے آپ کو علم سے نوازا ہے، وہ علم جو تھوڑا ہے زیادہ ہے آپ نشر کریں لوگوں میں، لوگ اس علم سے فائدہ اٹھائیں۔ علم کی بخیلی بہت بڑی بخیلی ہوتی ہے۔ دوسرا کام یہ علم ہونے کے لیے۔ تیسری چیز نیک اولاد، جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، اولاد تو ہیں، ان کو نیک بنا دیں، اچھی تربیت کریں، اصلاح کریں، وہ آپ کو دعا دیں گے۔ یہ 3 ایسی زبردست چیزیں ہیں جس سے مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ اچھے اثرات ہیں جو انسان چھوڑ کر جائے گا تو یقین اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی بولا تھا، آج بھی بولوں، ابھی جو قبروں میں ہیں اس وقت، ابھی ہم بات ختم ہو رہی ہے ہماری، ان کی کیا آرزو ہوگی؟ اگر وہ بات کر سکتے تھے تو کیا بولیں گے؟ بولیے، سوچیے آپ۔ ابھی میرے اور آپ کے جاننے والوں میں جو اس وقت قبروں میں سو رہے ہیں، اگر وہ بول سکتے تو کیا بولتے؟
اگر میں یہ بولوں کہ وہ یہ بات ضرور بولتے تو آپ سے بولیں گے پکی بات ہے، بالکل کوئی شک نہیں کہ بھائی نیکی کر لو، اس کا ہی فائدہ ہوگا، وہ یہی بولیں گے نا۔ اب وہ بول تو نہیں سکتے کہ مر گئے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے نا کہ ہم اگر اس جگہ چلے جائیں گے تو ہماری نیکیوں سے ہمیں فائدہ ہوگا، پھر کرتے کیوں نہیں ہم نیکیاں؟ جب چانس ملے نیکی کرنے کا چانس ہے، کیا چانس ہے؟ ابھی اب چھٹی میں کیا کروں میں، بتائیے آپ، پورا ایک ہفتہ میں نے محنت کیا، اب کیا کروں؟ اب نماز کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ نیکی نہیں کر سکتے، چلتے پھرتے نہیں کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی بتا سکتا ہے ابھی یہاں سے اٹھ کر، ترجمہ ختم، کفارۃ المجلس پڑھیں گے، وہ ایک نیکی ہے، سنت ہے وہ کفارۃ المجلس پڑھنا، وہ بھی ایک نیکی ہے۔ اٹھ کر جاتے جاتے آپ کیا کریں گے؟ نیکی کر سکتے ہیں؟ کچھ نیکی کیا؟ یہاں مسجد میں کیا کر سکتے ہیں؟ جاتے جاتے جانا ہے، بھوک لگ رہی ہے، لنچ کرنا ہے، استغفار کر سکتے ہیں، ہاں ذکر اللہ کا، استغفار چلتے چلتے، اور باہر نکلتے وقت مسجد سے باہر نکلنے کی دعا کیے تھے صبح فجر میں، پچھلے جمعہ میں، وہ یاد کہاں رہتا ہم کو؟ واٹس ایپ، ریزلٹس، میچز، ٹیم، پیسے، رات کی دعوت، شام کو بھی گھومنے جانا، ہمارے مائنڈ میں 25 چیزیں رکھتی ہیں، فیس بک، واٹس ایپ، پتہ نہیں اب تک جمعہ کے خطبے سے اب تک کتنے میسیجز آ گئے ہوں گے، کس نے کیا کیا اپلوڈ کیا ہوگا، کیا کیا دیکھنا ہے، دیکھتے دیکھتے جاتے ہیں، حد ہے نہیں؟ دعا ان کو کہاں یاد رہتی ہے؟ اس کے بعد گھر جائیں گے، پھر کیا کر سکتے ہیں؟ شام کو کیا پلاننگ ہے آج؟ ہماری تو پلاننگ ہے، میری پلاننگ ہے، آپ کی ہے پلاننگ شام کی؟ کیا پلاننگ ہے آپ کی آج شام کی؟ سوچیے آپ، کل کی کیا پلاننگ؟ کل بھی چھٹی ہے، اور چھٹی ہے بھائی، چھٹی سونا ہے، ٹھیک ہے سوئی جائیے، سونا منع نہیں ہے، سونے کے علاوہ کیا ہے؟ انسان کرے نیکیاں، موقع مل رہا ہے، کیجئے کیجئے، اچھے اثرات چھوڑ کر جائیے، ایک روٹین بنائیے لائف کی، کوئی دن ایسا۔ وہ عبداللہ بن مسعود کی زبردست بات مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے، چلو بھائی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ شرمندگی اگر مجھے ہوئی تو اس دن ہوئی جس دن کا سورج غروب ہو گیا اور میری نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ ندامت، شرمندگی اس دن ہوئی جس دن کا سورج غروب ہو گیا، میری نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوا۔ ہماری شرمندگی ہے ہم کو یا نہیں ہے؟ ایک کام کیجیے آپ، میں کیا بتاؤں کیسے بتاؤں وہ سوچ رہا ہوں میں، آپ ایک کام کیجیے، مجھ سے زیادہ ذہین ہے آپ ماشاءاللہ، میں جانتا ہوں، آپ ایک کام کیجیے، ایک روٹین بنائیے اپنی زندگی کی ابھی سے۔ آج جمعہ ہے، ابھی جمعہ ختم، ترجمہ ختم، اب رات تک کی کیا ہے پلاننگ؟ پلان کیجیے آپ، لکھیے۔ وہ ایک میرے شاگرد نے بہت اچھی بات بتائی تھی، امپورٹنٹ نوٹس، آپ طلحہ ہے بیچارہ، اللہ اس کو اچھا رکھے، اس نے لکھا تھا کہ آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر، یہ سب ہے، سب امپورٹنٹ کام آپ کے کیا کیا کر سکتے ہیں آپ لکھ لیجیے۔ آپ کا فون ہے، آپ کے پاس ہے، آپ آج کیا کیا کرنے والے ہیں؟ قرآن پڑھنا، کسی کی مدد کرنا، کسی اپنے بھائی کی وزٹ کرنا، کوئی جنازے میں شرکت کرنا، کسی مریض کی تیمارداری، آپ نوٹس بنائیے اپنے اور وہ کام کیجیے۔ فون جیسے کھولیں گے نا، دیکھیے میں کھولا، میں نہیں بتاؤں گا، میں نے ایک امپورٹنٹ 3 چیزیں تھی میری، 2 ہو گئی ہیں، چل رہی ہیں، ایک یہ میرے فون میں کھولتا ہوں تو میرے امپورٹنٹ میں لکھا ہوا ہے، وہ پڑھ کے نہیں سناؤں گا میں، کیونکہ وہ جب کام کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو خبر ہو جائے گی، ایک نیکی کا ارادہ ہے، وہ امپورٹنٹ میں نے لکھا ہے، اب پلس کروں گا میں، اس میں اور ایڈ کروں گا، یہ سب چیزیں مجھ سے زیادہ بھی آپ جانتے ہیں، آپ لکھیں گے تو بچے نے مجھے جو بتایا اس کا فائدہ کیا ہے معلوم؟ میں جب فون کھول رہا ہوں، یہ میرا فون بند ہے، میں جیسے ابھی کھولوں گا سامنے اوپر لکھا ہوا ہے امپورٹنٹ، بس سٹار ہے، امپورٹنٹ ہے، وہ چیز لکھی ہوئی ہے، اوپر پلس ہے، میں دباؤں گا تو پلس 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 اور کیا کیا چیزیں میں آج کر سکتا ہوں، تو کم سے کم یہ فون تو ہاتھوں میں رہتا نا، فون نہیں چھوڑتے ہم، تو فون میں یہ چیزیں لکھ دیجئے کہ آپ کو کیا کیا کرنا کیجئے، اس میں تو لکھیے۔ اب لکھ کے پڑھنا یاد رہے پڑھیں گے آپ، کیونکہ آپ فون کھولیں گے مجھے پتا ہے، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جائے گا کہ آپ فون نہ دیکھیں، تو فون دیکھتے سامنے یہ نیکیاں لکھنا ہے اور لکھ کر عمل کیجئے انشاءاللہ۔ آپ جب لکھیں گے آپ کو اچھا یہ کام مجھے کرنا ہے، اور میں نے بہت پہلے پڑھا روزانہ کچھ تلاوت، کچھ روٹین بنانا چاہیے، کم سے کم کچھ اللہ کے راستے میں ریال 2 ریال، ہم نے رمضان میں وہ بنایا تھا، کچھ ریال اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ ایک قرآن روزانہ ضرور پڑھیے، نمازیں تو فرض ہے اپنی جگہ، سنتیں، نمازیں، نفل عبادتیں وہ تو کیجئے، کوئی اس میں ٹھیک ہے، قرآن ضرور پڑھیے۔ درسوں میں آپ علماء کے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟
کیونکہ اس سے موٹیویشن ہوتا ہے، ایک انسان کو جذبہ آتا ہے۔ دعویٰ سینٹر میں کلاس ہوئی ہے، 220 اسٹوڈنٹ ٹوٹل، کتنے آج صبح کی کلاس 220، اس میں سے 142 جینٹس لیڈیز پریزنٹ تھے، باقی کے لوگ آن لائن تھے۔ 142 لوگ آئے آج صبح۔ آپ کیوں نہیں آئے؟ آ سکتے تھے نا، کیوں نہیں آئے؟ سو گئے تھے شاید۔ نہیں ہم بیٹھ کے گھر میں سنتے ہیں، گھر میں کتنا سنتے ہیں ہم کو معلوم ہے، کیونکہ جو آن لائن سنتے ہیں اسٹوڈنٹس، ہم سوال کیے کل رات میں آن لائن اسٹوڈنٹس، جواب ہی نہیں آ رہا۔ کہاں ہیں آن لائن آپ تو آن لائن دکھ رہے ہیں نا، آپ آن لائن آف لائن ہے آپ۔ تو یہ عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ علماء کے درس سنیے، اس سے موٹیویشن، آپ تقریر سنیے علماء کی کوئی، اس سے کیا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے عمل کرنے کا، اپنے ایمان کو بڑھانے کا جذبہ۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال انسان بنائے اپنا جدول ڈیلی کا تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، نہیں تو پھر زندگی صبح، ایک شاعر نے کہا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ جی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ فرائیڈے پھر ختم، سیٹرڈے پھر سنڈے پھر روٹین، آفس آؤ جاؤ سو کھاؤ۔ کیا کیا؟ کچھ نیکی کی، کچھ اضافہ نیکیوں میں نہیں، وہی نماز روزہ۔ اور ہم کیا سمجھتے معلوم ہے، 5 نماز پڑھتے، رمضان کے روزے رکھتے، ختم، جنت ہماری نے تو اور کس کی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود یہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، سورج غروب ہو جائے میری نیکیوں میں اضافہ نہ ہو، مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ نیکیوں میں اضافہ کیجئے، نیکیاں، اچھے اثرات چھوڑ کر جائیے۔ اچھے اثرات یعنی نیکیاں ہیں، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کیجئے، کر سکتے ہیں آپ فل کیجئے نیکیوں میں۔ اپنے آپ کو تھکا سکتے ہیں تو تھکائیے۔ اس تھکنے کے بعد بڑی راحتیں جنت میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالی اچھے اثرات دنیا میں چھوڑنے والا ہمیں بنا دے۔ اللہ تعالی لمحہ لمحہ زندگی کا غنیمت سمجھنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیجئے، وہ بھی نیکی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔